بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدر المختار کتاب البیوع کا تیسرا درس، جس میں بیع بالتعاطی کے بارے میں بتایا۔ وَأَمَّا الْفِعْلُ فَالتَّعَاطِی، یعنی کہا تھا بیع دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک قول سے اور ایک فعل سے۔ جب رکن کی بات آئی تو جو قول سے بیع ہوگی اس کا رکن ایجاب اور قبول ہے، اور جو فعل سے بیع ہوگی اس کا رکن وہ تعاطی ہے، اس کا رکن لینا اور دینا ہے۔ جی تو وہی تعاطی یہ وہ تناول، لے لینا، یعنی ایک دوسرے کے لینا دینا۔ تناول تفاول سے تو تشارک ہوگا نا، مشارکت فی خصیص و نفیس، اور اس میں جو ہے نا یہ تعاطی بھی ہو سکتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی خصیص و نفیس کی خلاف للکرخی، کہ یہ تعاطی والی بیع بہت ہلکی پھلکی چیزوں میں چلے گی، جو قیمتی چیزیں ہیں، زیورات ہیں، گاڑیاں ہیں، بڑی چیزیں، اس میں تعاطی بھی بلکہ زبان سے بولنا۔ آدمی جو ہے نا وہ سبزی کی گڈیاں رکھی ہوتی، اٹھا لیا، چل دیا 1 روپے میں 2 روپے میں، تو فرمایا کہ نہیں، خصیص اور دونوں میں یہ ہے بیع بالتعاطی۔ ولو التعاطی من احد الجانبین علی الاصح، تو اس کے دونوں طریقے ہیں کہ یہ دونوں طرف سے تعاطی، اس نے سامان دیا، اس نے پیسہ دیا، دونوں طرف سے کچھ بولا اس نے بھی نہیں، کچھ اس نے بھی نہیں بولا، سامان اٹھایا، پیسہ دیا، چلتا بنا، یا اس نے کہا میں نے بیچا اور اس نے خاموشی سے قبضہ کیا اور پیسہ دیا، چلا گیا، تو تعاطی یہاں پر مشتری کی طرف سے، اس نے تو کہا میں نے بیچا، ایجاب اس کی طرف سے لفظی ہے، تو دونوں طرف سے بھی اور ایک طرف سے بھی تعاطی ہو سکتی ہے۔ وَبِهِ یفتیٰ فیض اذا لم یصرح معه بعدم رضا، جبکہ جو تعاطی کر رہا ہے وہ عدم رضا کی صراحت نہ کرے، تو تعاطی ایک کی طرف سے ہو جائے گی، یعنی دینے کو تو دے دیا لیکن کہا نہیں میں اتنے پہ راضی نہیں ہوں، اتنے پہ تو بیع نہیں ہوگی۔ اب آپ کہیے گا یہ کون سی صورت ہے، دے بھی رہا ہے اور راضی بھی نہیں ہوں، تو دے بھی رہا ہے اور تو ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آدمی جو چیز کوئی چیز دے رہا ہے مگر بادل ناخواستہ ہے، کہ اگر نہیں دوں گا تو یہ خیریت نہیں کرے گا، دینا ہی پڑے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ پولیس والے آ جاتے ہیں ہمارے یہاں انڈیا میں جو ہے، وہ تو فری میں ہی، جتنی گاڑی والے ہیں سب کو جائیں فری میں ہی لے کے چلو، ہیں، یا کیلے سے کیلا اٹھایا کھا لیا، کتنے میں، چل 5 روپے میں دے، دینا پڑے گا اس کو، نہیں تو لاٹھی کھائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دینے کو تو دے دیا لیکن کہہ دیا کہ میں راضی، تو بیع صحیح نہیں، حرام ہی رہے گا اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ فلو دفعت دراہم واخذت بطاطیق والبائع یقول لا اعطیها بها لم ينقد، اگر پیسے دے دیے اور خربوزے لے لیے اور بائع کہتا رہا، دینے والا اس نے دے دیا، اس نے لے لیا، اور دینے والا کہا کہ لا اعطیہ، اتنے میں نہیں دوں گا، اتنے میں، تو دینے کو دے دیا لیکن کہا کہ نہیں دوں گا اتنے میں، لم ينقد بیع کما لو، کہاں گیا، جیسے کہ عقد فاسد کے بعد لینا دینا ہو جائے تو تھوڑی جو صحیح ہو جائے گی، عقد فاسد کے بعد کوئی دے تو یہ تعاطی سے بیع نہیں ہوگی، خلاصہ وہ بزازیہ۔ وصرح فی البحر بان الاجاب والقبول بعد عقد فاسد لا ينقض بها البيع بهما البيع قبل متارکۃ الفاسد ففي بیع التعاطی بالاولی۔ البحر الرائق میں صراحت ہے کہ عقد فاسد کے بعد ایجاب و قبول اگر کرتے ہیں تو اس عقد فاسد سے بھی بیع منعقد نہیں ہوتی جب تک کہ عقد بیع فاسد کو ختم نہ کر دے۔
ہیں، وہاں صراحت ہے کہ عقد فاسد، اور عقد فاسد کا مطلب کوئی شرط مفقود تھی تو غلط ہو گئی بھائی، اس میں تو قبضہ ہو جاتا ہے تو ملکیت ثابت ہو جاتی ہے اگرچہ ملکیت خبیثہ ہے. تو اب اس کے بعد اس نے ان لوگوں نے ایجاب و قبول کیا، تو اس ایجاب و قبول سے یعنی ایک عقد فاسد کر لیا ایجاب و قبول، اس کے بعد دوبارہ صحیح طور پہ ایجاب و قبول کیا، تو اس دوبارہ صحیح طور پہ جو ایجاب و قبول کیا اس سے بھی بے منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ وہ غلط بے کر چکے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ عقد، نیا عقد اس پر طاری نہیں ہوگا جب تک کہ متارکہ نہ ہو جائے، یعنی اس کو کینسل نہ کر لیں. کوئی بھی کہتا ہے ہم چھوڑ دیں یہ، یا دونوں مل کے کہتے ہیں ہم نے کینسل کیا، تو بیع فاسد کا متارکہ نہ ہو جائے تب تک اگر صحیح طور پر انہوں نے ایجاب و قبول کیا اسی بارے میں، اسی سمن کے مبی کے بارے میں، تو بھی ایجاب و قبول سے بھی، جب ایجاب و قبول سے بیع منعقد نہیں ہوگی تو بیع فاسد قبل متارکہ تعاطی سے کیسے بیع ہو جائے گی؟ صراحتاً جو ہے نا لفظاً اگر ایجاب و قبول کر رہے تب بھی بیع نہیں ہو رہی. جی کہاں ہے؟ وعلیہ فیحمل ما فی الخلاصہ وغیرہ علی ذالک. ہاں، خلاصہ کی جو بحثیں اسی پر محمول. اب یہ سب آپ لوگ دیکھنا کام ہے درد المختار میں، اور پوری بحث جو ہے نا الاشباح کی حصۃ الفوائد میں دیکھیے آپ. اذا بطل متضمن بطل متضمن والمبنى على الفاسد فاسد، ان دونوں فوائد کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں. متضمن باطل تو متضمن باطل، اور فاسد پر جو مبنی ہو، والمبنی على الفاسد فاسد، فاسد پر جو مبنی ہو وہ بھی فاسد. چلیے وہاں دیکھ لیجیے. وقیل لا بد فی التعاطی من الاعطاء من الجانبین، اور ایک قول یہ ہے کہ تعاطی میں، بیع تعاطی میں جانبین سے دینا جو ہے ضروری ہے، وہ مال دے وہ پیسہ دے. وعلیہ الاکثر قالہ الترسوسی واختارہ البزازی وافتى به الحلوانی واکتفى کرمانی بتسلیم المبیع مع بیان الثمن، بتسلیم المبیع، بیع نہیں، بتسلیم مع بیان الثمن. فتحرر ثلاثۃ اقوال، تو 3 قول ہو گئے. کتنے قول ہو گئے؟ تعاطی میں، تعاطی ہے کیا، صحیح تعاطی کیا ہے؟ تو اوپر پہلا قول گزرا کہ احد الجانبین سے تعاطی ہو جائے تو یہ بیع تعاطی کہیں گے. ایک نے قول کیا، دوسرے نے دے دیا. اور دوسرا قول قیل سے ذکر کیا انہوں نے کہ نہیں، ایک طرف سے نہیں بلکہ دونوں طرف سے ہے تب جا کر کے بیع تعاطی ہے. اور تیسرا قول جو وقتفل کرمانی سے کہا کہ مبی کو دے دے سمن کے بیان کے ساتھ، یعنی اس شرط کے ساتھ اگر کرے گا تو پھر یہ بیع تعاطی ہے کہ مبی کو حوالے کرے، ہاں، اور سمن بیان کر دے. وقد علمتا المفتى به، مفتى به آپ کو پتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے پتا ہے. اب دیکھو رد المختار کہ اوپر جو ہے قیلہ سے پہلے جو کہا پہلا ہی تو ہوگا. وحررنا في شرح الملتقى صحة الإقالة والإجارة والصرف بالتعاطي فليحفظ. ملتقى العبور کی شرح لکھی ہے، مجموع الانہور کی شرح ہے نا ملتقى، تو اس کی شرح لکھی علامہ حسکفی نے، علامہ علاء الدین حسکفی درر المنتقى. اس میں کہنا ہے کہ ہم نے لکھا کہ صرف جو ہے نا وہ بیع کی بات نہیں ہے تعاطی کے ذریعے، بلکہ اقالہ بھی تعاطی کے ذریعے ہو جائے گا، اجارہ بھی تعاطی کے ذریعے ہو جائے گا، بیع صرف بھی تعاطی کے ذریعے ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہاں سے فروع ذکر کیے لیکن ہم فروع کو نہیں دیکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے نا الاشباہ سے ہے. الاشباہ والنظائر میں یہ سب چیزیں گزری. ما یستجرہ الانسان من البیاع اذا حاسبہ علی اثمانیہ بعد استہلاکیہ جاز استحسان. بیع البراءات التي يكتبها الديوان على العمال لا يصح بخلاف بيع حصول الائمه.
یہ سب جو ہے نا فروق کہاں سے لے کے آ گئے وہاں سے، اس وجہ سے کہ بیع ایجاب و قبول اور تعاتی واری چل رہی ہے، اسی کے تحت یہ ہے نا کچھ فروع یاد رکھنے کے اہم ہے۔ اب ان سے میں ہر ایک ایک مستقل باب ہے، تو علامہ شامی نے ہر ایک پہ تفصیل کی ہوگی، اس کو دیکھیے آپ، اور آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہیں الاشباہ میں، ٹھیک ہے۔ یہ پورا حصہ جو ہے اب یہ کہا لما فی الاشباہ، یہ بیچ میں کہا ہے۔ تو اسی طرح سے نزول عن الوظائف کا مسئلہ، خلو الحوانیت کا مسئلہ ہے، یہ سب۔ اب یہ تو ہو گئی بات جو پڑھ لیا آپ نے۔ معین المفتی کی یہ بات آپ نے نہیں پڑھی ہوگی، للمصنف ماضی والوالجیہ عمارت فی ارض بیعت فإن بناء او اشجار جاز۔ فإن بناء او اشجار جاز وإن کرا بن او کرا انہارا او نحوه مما لم يكن ذلك بمال ولا بمعنى مال لم يجوز۔ اس سب جو ہے فروع اور جزئیات ہیں، یہ سب ہم چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں ویا ناقدوں سے، اور یہ سب کے سب مفید ہیں، لیکن ہم اصل بحث دیکھیں گے کہ تنویر الابصار میں کتنی باتیں ہیں اور کیا انہوں نے بیان کیا یہاں پہ۔ کہتے ہیں وَيَنْعَقِدُ أَيْضًا بلفظ واحد كما في بيع الأب من طفله وشرائه منه۔ تو کہتے ہیں کہ بیع ایک شخص کے ایک لفظ سے، بلفظ واحد، بلفظ واحد نہیں بلکہ یہ ترکیب اضافی ہے، ایک بندے کے الفاظ سے بھی بیع منعقد ہو جائے گی۔ آپ نے تو لکھا تھا نا کہ بیع کی صحت کی شرط یہ ہے کہ ایک نہ ہونا، مختلف ہونا، بندوں کا متعدد ہونا لکھا تھا نا، اور پھر وہاں سے استثناءات لکھے تھے فارسی وغیرہ سے، متعدد ہونا، ایک قبول کرنے والا ہو، ایک ایجاب والا ہو، ایک بائع ہو، ایک مشتری، کم سے کم دو تو بنتے ہیں نا، تو ایک ہی رہے گا تو کیسے ہوگا؟ مگر بعض صورتوں میں ایک ہی بندہ ایجاب و قبول دونوں کرے گا، وہ صورتیں آپ دیکھ لیجیے، آسان سی ہوتا آپ لوگوں نے لکھا ہے۔ ہاں، اس کو کہا یہاں پہ ایک بندے کے الفاظ سے بیع منعقد ہو جائے گی، ہاں ہو جائے گی، کما فی البیع، کما فی بیع القاضی والوصی، جیسے قاضی اور وصی بیع کرے تو قاضی جو ہے نا اٹھا کر کے کوئی چیز، یا وصی جس کا وصی ہے وہ بیچ دے، اور اس سے ظاہر یہ لگتا ہے کہ قاضی بیچ دے خود سے، کوئی لفظ میں دیکھ نہیں رہا ہوں یہاں پہ ایسا، قاضی خود کو دوسرے کا مال خود کو بیچ دے۔ کما فی بیع الاب من طفلہ وشرائہ منہ، کہ باپ اپنے چھوٹے نابالغ بچے کا مال بیچے، وہاں بھی یہی ہے کہ خود کو، ورنہ کسی اور کو بیچے گا تو وہ تو موجب ہو گیا ایجاب کرنے والا، تو دوسرا قبول کرے گا تب نا۔ عبد المحتر نہیں ہے حضرت، اگر قاضی اپنے لیے بیچتے یتیم کا مال تو یہ اس کے لیے جائز نہیں، اما قدہ لنفسی فلا يجوز۔ اچھا، پہلے بنیادی بات سمجھو، تب بحث تو ہوتی رہے گی، کہ قاضی، وصی اور باپ اپنے ہی بچے کو بیچ دے
تو اس کا معنی ہوگا کہ جو ہے وہ اچھا یہ ہوگا، اس میں کیا لکھا؟ اس میں یہ ہے قاضی کے تحت اے بیعہ مال الیتیم من یتیم آخر او شراءہ له كذلك اما عقده بنفسه فلا يجوز لأن فعله قضاء وقضاؤه بنفسه باطل افاده في البحر جامعا بذلك بينما في البدائع. چلیے ٹھیک ہے، قاضی والے میں یہ ہے کہ بیعہ مال یتیم من یتیم آخر، تو اس کی جو بھی صورت بنے، ایک صورت یہ بتائی کہ دونوں کا ذمہ دار ہے وہ، جیسے نکاح میں پڑھ لیا آپ نے کہ وکیل بھی ہے اور ولی بھی ہے، ایک ہی جملے سے کر لیا نکاح اس نے خود ہی سے، تو یہاں پر بھی اس یتیم کا بھی ولی ہے اور اس کا بھی ولی ہے، تو اس کا سامان اس کو بیچ دیا تو ایک ہی جملے میں ہو گیا، وہی بائے وہی مشتری۔ ایک صورت تو یہ ہو گئی۔ یہاں پہ یہ صورت لگ رہی ہے کہ اپنا مال اپنے بیٹے کو بیچ دے، جیسے باپ، یا بیٹے سے باپ خرید لے، ہے نا، بیٹے سے خرید لے، یہی معاملہ وصی کا، کہ وصی جو ہے نا یتیم کا مال خرید لے، لے وفور شفقتی جعلت عبارتوں کا عبارتین۔ اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیے نابالغ بچے ہیں، ان کو کسی نے تحفے میں کچھ چیز دی ہے، اور باپ اگر اسے استعمال کرنا چاہے تو استعمال نہیں کر سکتا اگر وہ محتاج نہیں ہے تو، ٹھیک ہے، تو اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود خرید لے اس کا۔ ایک ڈبہ مٹھائی کسی نے چھوٹے بچے کو گفٹ میں دے دیا، اب وہ ایک ڈبہ مٹھائی کیا کرے گا، کتنا کھائے گا وہ ہے؟ تو امی ابو نے سوچا کہ اگر ہم کسی کو دیں گے تو ایک ایک کھائے گا تو ایک مہینے مٹھائی چلے گی، کل کو سڑ جائے گی، تو بہتر ہے کہ ہم لوگ بھی کھا لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود ہی خرید لیں اس سے، کون اتنا سوچتا ہے، کھانے کے معاملے میں کھاؤ۔ یہ سب صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بچے کا مال خود خرید لیں، تو لے لیا اور پیسہ بچے کے بٹوے میں ڈال دیا یا اس کے حق میں محفوظ کر لیا، خود بیچیں گے، خود ہی قبضہ بھی کریں گے، خود ہی بائے خود ہی مشتری۔ وہ پورے شفقت کی وجہ سے وہ ہو جائے گا کہ وہ ایک ہی بندہ، ایجاب و قبول سب ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کی تفصیل جیسے انہوں نے پڑھا، اب رد المختار میں دیکھیے، در مختار میں تفصیل کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ اپنا وقت لگاؤ اور یہی مقصد ہے کہ محنت کرے۔ جیسے ابھی یہ ہم نے جو ہے نا الاشباہ کے جو جملے سب اسکپ کر دیے، چھوڑ دیے، اس کو پڑھیے، بڑی تفصیلی بحثیں ہیں، ہر ایک ایک بحث پہ بڑی تفصیلی بحث ہے، اور الاشباہ والنظائر میں جہاں جہاں یہاں اس پہ ہم نے تفصیل کر بھی دی اپنے درس میں۔ والتمام فی الدرر، وَإِذَا أَوْجَبَ وَاحِدٌ قَبْلَ الْآخَرِ فِي الْمَجْلِسِ۔ نہیں، وَإِذَا أَوْجَبَ وَاحِدٌ قَبِلَ الْآخَرِ، قبل الآخر نہیں بلکہ قبل الآخر فی المجلس کل المبیع بکل الثمن او ترکا، جب ایک شخص نے ایجاب کر دیا تو دوسرا اسی مجلس ایجاب میں قبول کر لے، پورا مبی پورے سمن سے، جتنا مبی اس نے کہا جتنے سمن سے پورا کے پورا قبول کر لے تو ایجاب و قبول ہو گیا، یا پھر چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے۔ قابلہ او ترکا کا مطلب ہو گیا یہ اسے کہتے ہیں خیار قبول۔ خیار تعین بھی ایک چیز ہوتی ہے، خیار قبول بھی، ورنہ اصل میں خیار شرط، خیار عیب، خیار رویت، تین ہی خیار ہے، لیکن یہ خیار قبول بھی ہے، اور خیار قبول تبھی تک جب تک کہ مجلس باقی ہو، مجلس ایجاب، تو قبول کر سکتا ہے اسی وقت، اور مجلس سے اٹھ گیا تو اب ایجاب ختم ہو گیا، اب قبول کرے تو نہیں ہوگا بلکہ دوبارہ ایجاب کرنا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں کہا انہوں نے کہ بائعن کانا او مشترین، بائع ہو مشتری ہو کوئی مجلس میں، لأن خیار قبول مقید بھی، خیار مجلس تو وہی تک ہوتی ہے،
پورا مبی پورے سمن سے یا چھوڑے تاکہ تفریق صفقہ لازم نہ آئے. یعنی اس نے کہا تھا کہ ایک بورا گیہوں 100 درہم میں، تو یہ نہیں کہے گا کہ آدھا بورا گیہوں جو ہے نا 50 درہم میں دے دو، میں نے قبول کیا. آدھا بورا میں نے 50 میں قبول کیا، تو یہ تفریق صفقہ لازم آئے گا کہ آدھا میں نے قبول کیا، آدھا میں نے چھوڑا، ہے نا. صفقہ ایک ہے، تو یہ نہیں، یا تو پورا قبول کرے یا پورا چھوڑ دے. الا اذا بینا ثمنا، ہاں رک جاؤ، میں تنویر الابصار دیکھ رہا ہوں نا. بینا ثمنا کلن، تو اس کا مطلب میں بتاؤں پہلے کہ کبھی ایسا ہوتا، اچھا اللہ میں علامہ حسکفی نے اور صورتیں بڑھا دی. وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کل کو بیان تو کیا ہے، لیکن وہ عددی چیز ہو یا کیلی ہو یا وزنی ہو، اس اعتبار سے الگ الگ ریٹ جو ہے نا ایک تناسب سے بیان کر دیا. کلو یہ ایک بورا گیہوں، ہاں 100 میں ہر 1 کلو 1 روپے میں، 1 کلو 1 درہم میں. تو جب 1 کلو 1 درہم میں کہہ دیا، تب تو یہ ہو جائے گا نا کہ چلو 50 میں 50 لیتا ہوں. کیلی ہو یا وزنی ہو یا عددی ہو. 1 درجن انڈا 60 روپے میں، یعنی ہر انڈا 6 روپے میں. تو کہ ٹھیک ہے، میں 5 چاہیے مجھ کو، ہو گیا. تو اب یہ کہا الا اذا، یعنی جب تب، مگر یہ کہ اس نے وہ ایجاب و قبول کا اعادہ کرے، اور رضی الآخر، یا دوسرا راضی ہو جائے. وکانت ثمن منقسما علی المبیع بالاجزاء، یعنی اس نے کہا تھا کہ ایک بورا گیہوں 100 میں، اور یہ قبول کر رہا ہے آدھا بورا 50 میں. تو اب وہ جب ایجاب و قبول کا اعادہ کرے گا، یعنی یوں کہ اس نے کہا ایک بورا 100 میں، اس نے کہا میں نے خریدا آدھا بورا 50 میں، تو پھر وہ قبول کرے کہ ہاں میں نے آدھا بورا 50 میں بیچ. یا پھر دوسرا راضی ہو جائے کہ ٹھیک ہے تم آدھا خریدنا چاہتے ہو اتنے میں، ٹھیک ہے. یا پھر سمن مبی پر منقسم و اجزاء کے طور پر عددی ہو، اس طرح سے جو میں نے بتایا، کل مکیل کمکیل و موزون و لا ورنہ نہیں. وان رضی الاخر لعدم جواز البيع بالحصه ابدان كما حرره الوافی ہے. کیا ہے وہاں؟ نہیں کچھ نہیں ہے. بڑی آسانی سے کتاب آپ لوگوں کو پریشان کر دیتے. کیا دیا ہے؟ در مختار یعنی يذكر الديواني في هذا المعنى حديثا. الوانی ہو سکتا ہے کوئی وانی ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات، دیکھتے ہیں.
چلیے ٹھیک ہے، اب ہم اپنے قول سے رجوع کرنے کے قریب ہیں، ابھی رجوع نہیں کیا ہے۔ نہیں ہو سکتا ہے وانی کوئی ہو، ہیں کوئی علماء کی تعداد بہت زیادہ ہے نا۔ چلیے علامہ طحاوی نے بھی ذکر کیا الوانی۔ نہیں الوانی صاف ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، مگر وہ سب میں ہو تب بھی دیکھ سکتے۔ کہاں پہ ہم لوگ ہیں ابھی؟ 46 او بینا سامانا کلی کقولی بعتهما کل واحد ب100، کل کی قیمت جو ہے نا بیان کر دے، اور الگ الگ کے انداز میں، کہ میں نے دونوں چیزیں بیچی ہر ایک 100 میں۔ وَإِن لَمْ يُكَرِّرْ لفظ بعت عند ابي يوسف ومحمد وهو المختار كما في شرح البلالية عن البرهان وما لم يقبل بطل الإيجاب وإن رجع المجيب۔ اگر وہ مجلس ایجاب میں قبول نہ کرے تو ایجاب باطل۔ ان رجع الموجب قبل القبول او قام احدهما، اگر موجب قبول سے پہلے رجوع کر لے تب بھی، یا ان میں سے کوئی ایک اٹھ کے مجلس سے اٹھ جائے تو اگرچہ رجوع نہیں کرے گا تب بھی ایجاب باطل ہو گیا۔ وَإِن لَمْ يَذْهَبْ عَنْ مَجْلِسِهِ عَلَى الراجح، اگرچہ وہیں مگر بس کھڑا ہو گیا۔ نہر الفائق میں ہے ابن الکمال، اور ابن الکمال سے مراد وہی ابن کمال پاشا۔ فَإِنَّهُ كَمَجْلِسِ خِيَارِ الْمُخَيَّرَةِ، یہ ایسے ہی ہے جیسے خیار مخیرہ کی مجلس، یعنی ایک باندی ہے، اس کو اختیار مل جاتا ہے اگر وہ بالغہ ہو جاتی ہے، نہیں آزاد ہو جاتی ہے، تو اس کے آقا نے شادی کر دی تھی، جیسی آزاد ہوگی اسے اختیار مل جاتا ہے، تو اسی وقت وہ اپنے آپ کو اختیار کر لے تو ہو جائے، ورنہ مجلس ختم تو پھر۔ جی وقضا سائر التملیکات فتح و ازا کیا ہے؟ جب ایجاب و قبول دونوں پا لیے گئے تو بے لازم ہو جائے گی، بے لازم ہو گئی ہے۔ ایجاب و قبول مجلس میں پا لیے گئے، اب ایجاب و قبول کے بارے میں ساری باتیں یہاں پر ہو گئی۔ بلا خیارن، اب کسی کو اختیار نہیں ہے، اب اگر کینسل کرنا ہے تو اقالہ کرنا پڑے گا اور دونوں کی رضامندی چاہیے، بے لازم ہو گئی۔ خیار اب 3 طرح کے ہیں، خیار عیب رویت، اور شرط کرے گا تو شرط، وہ تو اسی میں آ جاتی ہے عقد میں۔ جی خلافا للشافعی رضی اللہ عنہ، اس کا مطلب یہاں پر اختلاف ہے امام شافعی کا کہ اب بھی خیار باقی ہے۔ تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اب بھی خیار باقی رہے تو دنیا میں سارے بیچنے والے خریدنے والے پریشان رہیں گے کہ نہ جانے کب واپس کر دے، تو سب پورا کاروبار ہی ٹھپ پڑ جائے گا کہ پورا صبح سے شام تک بیچا اور کل کو سارے کے سارے آگے واپس کرنے، تب پیسہ واپس دینا پڑ جائے گا۔ تو لازم ہو جاتی ہے بے خیار، کسی کو نہیں ہے مگر خیار رویت اور خیار عیب۔ اب امام شافعی نے ایک حدیث پاک سے استدلال کیا کہ المتبایعان فی الخیار ما لم یتفرقا، اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ یہ دونوں متبایعان ہیں تو اگرچہ ایجاب و قبول کر چکے لیکن ان کو اختیار ہوگا کہ کینسل کر دیں دونوں کو۔ تو ہماری طرف سے کہتے ہیں کہ نہیں، وہ مطلب نہیں ہے، علی تفرق الاقوال، یعنی ان کے اقوال متفرق ہو گئے، معلم یتفرقا۔
اور تفرق اقوال سے مراد یہی ہے کہ جب تک ان کا قول الگ الگ ہے کہ اس نے ایجاب کر دیا اس نے قبول نہیں کیا ہے، اسی پر محمول ہے. ایک نے ایجاب کر دیا، دوسرے نے ابھی مجلس باقی ہے. یہی معنی ہے المتباعان فی الخیار، فی الخیار معلوم یتفرق. اور جب یہ متفرق ختم یعنی دونوں نے کر لیا تو تفرق ختم اور ایک بات پہ متحد ہو گئے تو اختیار ختم. اس کی وجہ کہہ رہے ہیں کہ احوال تین ہو سکتے ہیں، قبل قولہما و بعدہ و بعد احدہما. یہ متباعان ہیں یعنی ابھی انہوں نے ایجاب و قبول کیا ہی نہیں تھا، و بعدہ یا ایجاب و قبول دونوں کر لیا، یا بعد احدہما ایک نے ایجاب کیا دوسرے نے قبول نہیں کیا. تین صورتوں میں آپ مانو گے نا کہ یہ متباعان ہیں. المتباعان کا لفظ جو حدیث میں ہے کہ المتباعان کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ دکان کھول کے بیٹھا ہے اور یہ بندہ جا رہا ہے وہاں پہ، اس کو وہیں سے خریدنا ہے، تو وہ بیچنے والا ہے اور یہ ابھی بات کچھ شروع نہیں ہوئی ہے، یہ جا رہا ہے وہ پہنچ گیا ہے اور اس نے کہا بھی نہیں اس نے بھی کچھ نہیں کہا، تو متباعان ہے نا یہ. وَإِطْلَاقُ الْمُتَبَايِعِينَ فِي الْأَوَّلِ مَجَازُ الْأَوْلِ وَفِي الثَّانِي مَجَازُ الْكَوْنِ. متباعان قبل القول یہ مجاز الاول ہے، یعنی یہ دونوں معالن متباعع ہو جائیں گے. وہ دکان کھول کے بیٹھا ہے اور یہ اس کے پاس پہنچ گیا، تو تھوڑی دیر کے بعد جب یہ بولے گا کہ میں نے یہ خریدا، اس نے کہا میں نے بیچا، اس نے سامان لیا اس نے پیسہ دیا، ہو گیا نا 5 منٹ میں. تو ابھی بھی متباعان کہیں گے معال کے اعتبار سے، ما یعول کے اعتبار سے. ابھی متباعان نہیں ہے لیکن حالت دونوں کیا بتا رہی ہے، متباعان ہونے والے ہیں یہ. تو وہ مجاز ہے، حالانکہ متباعن مجازن کہہ دیا گیا متباعان. اور دوسرے میں کون کے اعتبار سے کہ یہ متباعان تھے، یہ دونوں کیا تھے، زید دکان کھول کے بیٹھا اور یہ گیا اس کے پاس اور اس نے بیچ دیا، اس نے خرید لیا، یہ لے کے سامان گھر پہنچا، وہ دکان کر گھر پہنچا بند کر کے ہے. تو وہ پیسے کا مالک اور یہ سامان کا مالک. اب متباعان تھوڑی ہیں، اب تو مالکان ہے نا دونوں. کیا متباعان ہے؟ مالکان ہے وہ. تو ابھی بھی متباعان کہیں گے تو ماضی کی پوزیشن پہ کہیں گے کہ یہ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بے کیا ہے. تو کون جو صورتحال پہلے تھی اس کے اعتبار سے. وفی الثالث یہ جو تیسری صورت ہے نا یہی اصل ہے متباعان، جو متباعان ہو رہے ہیں کام کر رہے ہیں ابھی بیش مساومہ کر رہے ہیں. فیحملوا علیہ، تو اس لیے کہتے ہیں تیسری والی صورت ہی پر یعنی حقیقت پر ہی محمول کریں گے. وشرط شروط ہے لصحت معرفت قدر لا مشار الیہ. جی تو یہ تو ضروری ہے نا، بے کی صحت میں مقدار کی معرفت ضروری ہے اور ثمن کا وصف بھی ضروری ہے. مقدار کی معرفت ضروری ہے، مبی کی مقدار اور ثمن کی مقدار، دونوں کی مقدار. کتنا مال اور کتنے میں، کتنا مال کتنے میں. اس لیے کہتے ہیں کہ خاموشی سے جو لے لیتے ہیں اور پیسہ پتہ نہیں ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، پیسہ پتہ ہونا چاہیے عقد سے پہلے پہلے. اس لیے بہت سارے لوگ ایڈوانس ہوتے ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہے، جتنا کہہ دیا دے کے چلے آئے. پہلے پتہ لگاؤ عقد کرنے سے پہلے پہلے یہ سامان ہے کتنے کا. اور طریقہ یہ ہے کہ اس سے مول بھاؤ بھی کرو. 5 کا ہے تو 4 کا کراؤ، 4 کا کہے تو پھر کل 3 کا کراؤ. کچھ نہ کچھ مول بھاؤ تاکہ عقد بنے، اچھی طرح سے بنے. تو اس لیے مبی کی مقدار بھی معلوم ہونی چاہیے، ثمن کی مقدار بھی، اور ثمن کی کا وصف بھی. جیسے مصری ہے، دمشقی ہے، کیسا غیر مشار الیہ. اگر مشار الیہ نہیں ہے تو یعنی جس کی طرف اشارہ ہے، اگر اشارہ کرتے ہیں تعین تو خود ہی ہو جاتی ہے نا. مشار الیہ میں اس کی شرط نہیں، لنفی الجہالت بالاشارہ، اشارے سے تو ختم جہالت. معلوم یکن ربویا، اگر عقد ربوی نہ ہو تو، اگر یہ جن سے جس کا مقابلہ جن سے ہو
تو وہاں جو ہے نا وہ بھی بتانا چاہیے. اور سلم یا پھر سلم نہ ہو تو اتفاق اور رسم مال ہاں سلم کا راس المال نہ ہو اگر مکی یا موزون ہو تو اس میں پتہ چلنا چاہیے مشار علیہ ہونے کے باوجود خلاف اللہما کما صحیح. چلیے یہاں بھی فرق چھوڑ دیجیے یہیں روک دیتے ہیں. جو بانی ہے فیچر کے مصنف محمد بن مصطفیٰ غورانی حنفی البانی. ٹھیک ہے البانی اس میں یہاں پہ ڈیٹ ڈال دیتا ہوں میں کون سی. کیا لکھا حاشیہ میں کسی موشی نے لکھا ہوگا کیا لکھا ہے سرچ کیا تھا تو اس میں نبض الدرر فی شرح الغرر محمد بن مصطفیٰ الغورانی الحنفی البانی پوری. اچھا یہ درر شرح غرر کے کو مرتب ہوں گے یہ نبض الدرر نقد اس پر تنقید لکھی ہوگی انہوں نے. ٹھیک ہے اور بہت بہتر ہوگا کہ آپ لوگ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں رد المحتار دیکھیں اور پھر اس سے سوال کریں ہے نا تو اچھا ہو جائے گا. ہم زیادہ نہیں پڑھنے والے ہیں نا کتنے دن ہو گئے ہاں تو 1-2 ہفتہ 1.5 ہفتہ اور اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.